اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، ہمارا عنوان یہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ہمارا نوجوان دین کی طرف آنا چاہتا ہے اور دین کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے بطور خاص خطابت کے ذریعے، ذاکری کے ذریعے، تو اس کو کون سے فضائل حاصل ہوتے ہیں، پروردگار کی طرف سے کون سی توفیقات نصیب ہوتی ہے، اور کیسے وہ ان مراحل کو آہستہ آہستہ طے کر کے ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا خطیب، ایک اچھا ذاکر بن سکتا ہے۔ دیکھیں، جو یہ خطابت اور ذاکری ہے، اصل میں اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کئی ساری روایات میں اس کی اہمیت حتیٰ نماز اور روزوں سے زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی نماز تو پڑھ رہا ہے، کسی اور کو نماز کی طرف ترغیب نہیں دے رہا، اور اگر ایک نماز پڑھنے والا کسی اور کو نماز کی طرف ترغیب دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ صرف وہ ایک آدمی نماز کی طرف آئے، بلکہ اس کے ذریعے یا خود ایک مجمع کے اندر جو سینکڑوں لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب نماز کی طرف آ جائیں، تو کہاں ایک شخص کی نماز اور کہاں 700 لوگوں کی نماز، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ صرف نماز کی بات نہیں ہے، محبت اہل بیت کی بات ہے، ولایت کی بات ہے، توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں کے بارے میں معاملات یہی ہیں۔ اس لیے روایات کے اندر کثرت کے ساتھ یہ والی بات آتی ہے کہ قیامت کے میدان میں عابد کو بھی جنت ملے گی اور عالم کو بھی جنت ملے گی، لیکن عابد کو کہا جائے گا کہ تم نے جو خود نیکی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تمہاری یہ والی جنت ہے، لیکن عالم کی جنت ایسی ہوگی کہ جو اس مقام پر ہوگی کہ وہ خود اپنے نیچے والی جو جنت ہے اس میں عام لوگوں کو بھی جگہ دینے والا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تم کھڑے رہو اور دوسروں کی شفاعت کرو۔ شاید ہو سکتا ہے کہ جس کو رائے ہدایت کی طرف وہ لے کر آیا ہوگا اس کی وہ شفاعت کرے گا کہ ہاں یہ بھی دین پر عمل کرنے والا تھا، یہ بھی مولا کائنات کی ولایت پر آنے والا تھا، تو وہ ان کی شفاعت کرتے ہوئے جنت میں خود بھی داخل ہوگا اور ان کے ساتھ کتنے سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر جو آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس وقت جب لوگوں کے لیے تم نکلو، لوگوں کی فلاح کے لیے نکلو، اور کام یہ کرو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور خود اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ خود انسان کا اللہ پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو راہ راست پر لانے والا ہو لیکن خود اس پر اندر سے یقین نہ رکھنے والا ہو۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک صاحب تھے، وہ شراب کے خلاف لیکچر دینے کے لیے گئے، تو ان کا جب لیکچر مکمل ہوا بہت سارے نوجوان منقلب ہوئے، لیکن جب ان سے گلے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ آپ کے منہ سے تو وہی سونگی سونگی سی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے لیکچر دینا آسان ہے لیکن میرے لیے خود تبدیل ہونا مشکل ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذاکری کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خطابت کر رہے ہیں، اور خدا ہمیں ان افراد میں قرار نہ دے کہ جو دوسروں کو تو سکھانے والے ہوں لیکن خود عمل کرنے والے نہ ہوں۔ اس حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے، سورہ صف کے اندر سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر شادی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، کبر عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات خدا کو بہت بری لگتی ہے کہ تم وہ کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود اللہ پر تمہارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ پھر علماء کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف حقیقی معنوں میں جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔
علماء کا مطلب یہ کہ جو صاحب معرفت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب شعور ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر روایات بھی بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ ایک روایت بڑی عجیب ہے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ظاہراً خدا کی قسم کھا کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اجازت ملتی اور حکم دیا جاتا خدا کی جانب سے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو، تو یہ ہم نے سنا ہے والدین کے بارے میں کہ والدین کو پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، یا یہ کہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اس طرح کی روایات بھی ہیں۔ لیکن امام عسکری کی اس روایت کے اندر عجیب فکر ارشاد فرمایا تو ہم اپنے ضعیف شیعوں کو جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں اور ان کی وہ ایمان اور عمل صالح میں آگے نہیں ہیں، ان کو میں حکم دیتا کہ وہ ان علماء کو سجدہ کریں کہ جو علی ابن ابی طالب کے علوم کو منتشر کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے، اتنا بڑا مقام بھی ہے کہ وہ شیعہ کہ جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں، ان جنتیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عالم کو سجدہ کرو کہ جس نے تمہیں علی اور اولاد علی کا علم منتقل کیا ہے۔ تو بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اسی حساب سے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت سنگین ہیں۔ اگر ہم پریکٹیکل میدان کے اندر آ کر دیکھنا شروع کریں کہ کیا چیز انسان کو اپنانی چاہیے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار عالم دین بنتا ہے اور پھر اچھا ذاکر اور خطیب بنتا ہے۔ تو میرے خیال سے 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو یہ ڈائریکشن معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس مدرسے سے اور کس ادارے سے تعلیم حاصل کروں گا تو مجھے واقعاً علوم آل محمد ملیں گے، صرف نام آل محمد کا نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ نعرے ہیں اور شعار ہے، حقیقت میں جو گہرے ان کے معارف اور علوم و فرامین ہیں وہ مجھے ملیں گے۔ تو اس کے لیے ایک اچھے حوزہ علمیہ کا انتخاب کرنا، ایک اچھے مدرسے عالی کا انتخاب کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے کون سے مدرسے کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں یا ملکی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں اور کچھ کراچی کے اندر بھی ہیں، لیکن ابھی جس ادارے کے اندر موجود ہیں وہاں پر کوشش اس ادارے کے متولین کی اور اس ادارے کے آرگنائزرز کی یہی ہے کہ اچھے علماء کو لایا جائے، اچھی کتابیں پڑھائی جائیں تاکہ مضبوط سے مضبوط انداز میں ایک عالمہ بن کر یہاں سے خاتون نکلے۔ ابھی چونکہ ریکارڈنگ ہے اس لیے خواتین ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن یہ سارا جو میسج ہے بطور خاص ان کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں تک یہ منتشر ہو تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کسی مدرسے کا انتخاب کریں۔ اگر اچھے مدرسے کا انتخاب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھے استاد کا بھی انتخاب کر دیا، اچھی کتابوں کا انتخاب کر دیا، اچھے ڈائریکشن کا انتخاب کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص قم میں جا سکتا ہے، شہر قم جا کر پڑھ سکتا ہے، شہر نجف جا کر پڑھ سکتا ہے تو اور اچھی بات ہے، وہاں پر جائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنی بیسس کو مضبوط کریں۔ اور یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں خود اس ماحول کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے بڑے نامور افراد ہیں لیکن وہ قرآن کی آیت کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، قرآن کی آیتوں کے اندر مسٹیکس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مخالفین کو اور کچھ نہیں چاہیے کہ ان کا استدلال کیسا ہے، انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہیں گے قرآن تو سب کا ایک ہی ہے، دیکھو تمہارا سب سے بڑا خطیب، تمہارا جو یہ بڑے ذاکر ہیں، تمہارا یہ بڑا جو ہے وہ بظاہر عالم دین ہے، تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہاں پر غلطی کی، اگلی آیت پڑھی اس میں غلطی کی، اس کے بعد والی آیت اس میں غلطی کی۔ تو جس کو قرآن ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے آتا وہ تمہیں دین کیا بتائے گا، اس کو موقع مل جائے گا کہنے کا۔ اس لیے بیس انسان کی وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس میں عربی پر تسلط ہونا چاہیے تاکہ جب قرآن پڑھیں بھی تو اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو رٹا ہے ترجمہ ہے وہ ہم پڑھ دیں، پتہ چلے ہم نے آیت کچھ پڑھی ہے ترجمہ کچھ پڑھا ہے۔ تو جو مدرسے کے اندر جاتے ہیں ان کو پہلے عربی سکھائی جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس طریقے سے قرآن کریم کو تقریباً جو وہاں پر 4 سال 5 سال اچھے طریقے سے گزار لے، وہ قرآن کو بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی ترجمے کے بغیر بھی وہ ترجمے کو فیل کر رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے۔ اور جب وہ عربی پہ کنٹرول آ جائے گا تو خود بخود نہج البلاغہ پر بھی آئے گا، صحیفہ سجادیہ پر بھی آئے گا، مفات الجنان پر بھی آئے گا، اور معصومین کے فرامین پر بھی آ جائے گا۔
میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. بڑے خطبہ ہیں، لیکن جیسے جیسے نام انسان کا بڑا ہوتا ہے، لوگ سننے والے بڑے ہوتے ہیں، تو جب تک نام چھوٹا ہو اس وقت تک انسان غلطیاں کر رہا ہو تو وہ غلطیاں بھی چھوٹی شمار ہوتی ہیں. لیکن جب انسان بڑا ہو جائے تو وہی شخص وہی غلطی کرے، اب وہ غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اگر اس طرح سے خطبہ پڑھا ہے عربی کے اندر کہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا اعنی ابی القاسم محمد، تو اعنی ابی القاسم محمد یہ عربی ترکیب کے حساب سے صحیح نہیں ہے، یہ عربی کے قانون کے حساب سے غلط ہے جملہ. تو اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو وہ صرف ہمارے مخالفین ہی کہیں گے کہ دیکھو جو تمہارے ذاکر کو عربی نہیں آتی وہ تمہیں کیا نہج البلاغہ سنائے گا اور کیا تمہیں دعائیں سنائے گا اور کیا معصوم کی فراہمی سنائے گا. اس کو تو وہ خطبہ کہ جو روزانہ پڑھ رہا ہے اور کئی مرتبہ پڑھ رہا ہے اس کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ وہی غلط ہے، تو وہ دیگر باتیں کیا بتائے گا. اس کی ترکیب صحیح کیا ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اعنی کا اگر لفظ استعمال کیا جائے عربی زبان میں تو اس کے بعد لفظ استعمال اس طرح سے ہونا چاہیے ابا القاسمی محمدہ. لیکن عام طور پہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا. ہمارے کلچر کے اندر جس طرح سے درود السلام ہوتی ہے اس میں ابا القاسمی محمد کر کے پڑھا جاتا ہے، محمدہ کر کے تو نہیں پڑھا جاتا. لیکن اگر کوئی اعنی کا لفظ وہاں پر استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ضروری ہے. تو خطبہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات ہیں، پھر فرامین ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یقین جانیے گا کہ جتنا ہمارا عالم دین مضبوط ہوتا ہے اور وہ انسپائر کر سکتا ہے اہل سنت کو، انسپائر کر سکتا ہے اور شیعہ بنانے کے اندر بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، وہ اس کی ایسی چیزیں نکال کر لوگوں کے درمیان منتشر کرنے کا کام کرتے ہیں کہ تم جس کو اتنا بڑا عالم دین سمجھتے ہو اس کو تو یہ قرآن نہیں آتا پڑھنے، اس کو تو عربی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی یہ اتنی معمولی سی مسٹیکس ہیں، تو تمہیں بڑی بڑی باتیں کیا بتائے گا، یہ صرف نام نہاد ہیں. اس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خلاف یہ کام کروائیں؟ تو اپنی بنیاد اگر اچھی رکھیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. تو ایک تو یہ کہ اچھے مدرسے کا انتخاب کرنا، اچھے استاد کا، اچھی کتابوں کا، یہ خود بخود ہو جائے گا جب ہم ایک اچھے ادارے میں چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود اویلیبل ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس فیلڈ کے اندر آتا ہے تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ صرف یہاں پر واہ واہ اور صرف نظر و نیاز اور صرف شہرت یہ نہیں ہے. اصل تو یہ ذمہ داری اتنی عظیم اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اب مجھے صرف علم کے سمندر میں ڈوب جانا ہے، صبح و شام کتابیں پڑھنی ہے، صبح و شام علمی چیز حاصل کرنی ہے، اور میں تھک نہ جاؤں کہ میں نے ایک صفحہ پڑھ لیا میرے لیے بہت ہو گیا. ایک صفحہ کچھ بھی نہیں ہے. روزانہ کا اپنا ایم یہ رکھنا ہوگا کہ مجھے روزانہ کتاب کے 100 صفحے پڑھنے ہیں. واقعاً یہ میں کوئی مبالغہ نہیں پیش کر رہا. جو علامہ طالب واری صاحب ہیں، رشید ترابی صاحب ہیں، اور ابھی بھی جو موجودہ خطبہ اور علماء ہیں، انہوں نے یقیناً یہ کام کیا ہوگا کہ روزانہ ان کی عادت کے اندر تھا کہ روزانہ 100 صفحے پڑھے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی. یہ مسلسل علمی ترقی حاصل کر رہے ہوتے تھے، مسلسل طے کر رہے ہوتے تھے مختلف زینوں کو. اور اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے کہ خود پہلے سوالات ذہن میں آئے، شکوک و شبہات ذہن کے اندر آئے. کیا ہمیں دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، تم یا علی مدد کہتے ہو، تو صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد جو ہے وہ کہنا چاہیے، ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ تو جب یہ خود اندر سے ایک سوال آئے گا تو پھر جستجو میں جائے گا انسان، اور پھر کئی ساری کتابیں پڑھے گا. تو اس طریقے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ کریٹیکل ہونا چاہیے. خود اپنی چیزوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے حق رکھتے ہیں، اور اگر حق رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا غلط تو نہیں ہے، اس کے اوپر دلیلیں لے کر آئیں، مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب خود سمجھ لیں تو پھر سمجھانا آسان ہوگا. پہلے خود انسان اپنے لیے وہ علمی مراحل کو طے کرے تو پھر سامنے والے کو قائل کرنا آسان ہو جائے گا. تو جب اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے 10 علماء کی تقریریں سن لی، اس کے بعد ہم نے 10 اپنی مجلسیں بنا لی. 10 علماء نے جو تقریریں پیش کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بات غلط جاری ہو گئی ہو، اور کوئی بات جو ہے وہ جلدی کے اندر سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو، اور حضور ذہنی اس وقت موجود نہ ہو.
وہ جو آپ کو آیت نمبر بتا رہے ہوں وہ آیت نمبر اتفاق سے غلط ہو گیا ہو، سورہ کا نام ہو سکتا ہے کہ غلط بیان کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو کہ جس کا وہ واقعہ سنا رہے ہیں، جس صحابی کا وہ واقعہ ان صحابی کا ہے ہی نہیں، کسی اور صحابی کا، لیکن اتفاق سے انہوں نے اس مجلس میں کہہ دیا، اگلی مجلس میں انہوں نے اصلاح کر دی، لیکن آپ نے صرف ایک مجلس سنی ان کی، اور آپ نے اسی ایک مجلس میں وہ صحابی کا نام سن لیا، اس صحابی کا نام ان سے سنا، کسی اور کی مجلس سے دوبارہ سے اس صحابی کا نام سنا، کہا کہ وہ تو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ یہ بھی واقعہ پیش آیا، لیکن پتہ چلا کہ جب تحقیق کی تو وہ واقعہ ان کا تھا ہی نہیں، آپ نے جو ہے اعتبار کر کے اس طرح سے واقعہ بیان کر دیا۔ تو صحیح ہے کہ آپ علماء کی مجالس کو سنیں، لیکن آپ کا اپنا علم بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے، آپ نے خود بھی سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، اور ایسے ایسے مرحلے طے ہوں گے۔ تو یہ جذبہ اگر ہے ہمارے اندر تو ہم اس فیلڈ کے اندر آئیں کہ ہاں مجھے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، مجھے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، میں تحقیق کروں گا اور پھر جا کر بات بیان کروں گا۔ یہ اگر جذبہ ہے، حوصلہ ہے تو پھر آئیں، ورنہ پھر یہ کہ میں اس ممبر پر جانا چاہتا ہوں، میں اتنی مجلسیں پڑھنا چاہتا ہوں، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، دولت حاصل، یہ سب بیکار ہے اور یہ سب وقتی چیز ہے، تھوڑی عرصے کے اندر آپ پیچھے ہو جانے والے۔ اگر آپ کا یہ ایم ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور واقعاً خدمت انجام دینی ہے محمد والے محمد کے دین کی، تو پھر گہرے انداز میں جذبے کے ساتھ جانا پڑے گا، اور یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ مجھے شوق کے ساتھ کتابیں پڑھنی۔ ایک ایران کے بڑے مشہور خطیب ہیں ڈاکٹر رفیع صاحب، دنیا جہاں کے اندر ان کی بات سنی جاتی ہے، اور خود ایران کے اندر ایک بہت مقبول شخصیت ہے ان کی۔ ان سے میں نے ڈائریکٹ خود یہ بات سنی کہ اگر کوئی مجھے لائبریری میں بٹھا دے اور لائبریری کا دروازہ بند کر کے چلا جائے تو وہ دن میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہوگا۔ میں سمجھوں گا کہ مجھے تو سب سے بڑی دولت مل گئی کہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور سکون کے ساتھ میں جس کتاب کو اٹھانا چاہوں، جس کتاب کو پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ آدمی اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ جب علم کا شوق ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ معلومات جو لوگوں کی زبان سے سنی سنائی ہے وہ بہت کم ہیں، جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ بہت زیادہ ہے، گہرا سمندر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب نے خطابت کی اور انہوں نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کر دیا، تو اب اس سے آگے کون بیان کرے گا؟ صحیح ہے، علامہ طالب جوہری صاحب نے بہت کام کیا ہے، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب اب بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور کتنے علامہ طالب جوہری صاحب آ جائیں تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، وہ اس کا عظیم سمندر آپ کو مزید اور گہرا محسوس ہوگا۔ اس لیے اگر یہ جذبہ ہے تو پھر اس میدان کے اندر قدم رکھیں کہ مجھے تحقیق کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ معلومات لینی ہے، اور اچھی اتھینٹک معلومات لے کر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے مرحلے کے اوپر کہ اب اگر جب ہم کتابیں پڑھیں گے اور معلومات آگے بڑھائیں گے، اپنی تحقیق آگے بڑھائیں گے، تو ہمیں کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں ابتدا سے آپ کی خدمت میں کتابوں کے نام کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ خاص طور پر ان کتابوں کی طرف انسان کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، اور باقی اور کتابیں بھی انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بنیادی کتاب جو شیعوں کی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ تو سب سے بنیادی ذمہ داری ذاکر کی اور عالم کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔ سمجھے تو صحیح، اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے۔ تو جب قرآن کریم پڑھے گا تو بہت سارے شکوک شبہات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوں، اور سوالات پیدا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، مزید آپ تحقیق کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کی طرف جائیں گے۔ تو بنیادی ترین اسٹیپ یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کا پورا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ترجمہ پڑھنے میں آپ کو ایسا نہیں کہ مجھے ایک ہفتے میں پورا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لوں گا۔ جب انسان شروع کرے گا تو شاید پہلے دن وہ 2 صفحے کا ترجمہ پڑھے اور تھک جائے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو ابھی تو تھک گئے ہیں، کھانا کھایا آپ نے، ریفریش ہو گئے، پھر آپ کو 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، پھر 2 صفحے مزید پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر 3 مرتبہ اس طریقے سے قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں تو 6 صفحے آپ کے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ 3-4 مہینوں کے اندر آپ پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ اور ابھی جب ہم ماہ محرم الحرام کے اندر ذاکری کورس کے اندر آئے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم عالم دین بنیں گے اور خطابت کریں گے، تو رمضان سے پہلے تک آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ میرا قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہو،
قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں، کم بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے نکات ہیں، کم بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ایسے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں کہ جس کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر بھی موجود ہو۔ اور جو پہلی مرتبہ بھی یہ کام کرنے والا ہے اس کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جو ترجمے والا قرآن ہے جس میں تھوڑی سی تفسیر بھی موجود ہے وہ پڑھیں، کیونکہ خود علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب خطیب تھے، ایک عالم دین تھے، اور فضائل اہل بیت بیان کرنے والے تھے، تو انہوں نے کچھ آیتوں کے ذیل میں کچھ نکات بھی لکھے ہیں، تو آپ کی مجلس بھی آہستہ آہستہ بنتے رہے گی، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیں گے اور وہ معلومات بھی حاصل ہوتے رہے گی۔ تو یہ مقصد بنا لیں کہ قرآن کریم کا تو مجھے ترجمہ پورا مکمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر نہج البلاغہ کا بھی ترجمہ مکمل کرنا ہے، صحیفہ سجادیہ کا بھی ترجمہ مجھے مکمل کرنا ہے، رسالہ حقوق کا بھی ترجمہ مجھے مکمل کرنا ہے، اور دیگر چیزوں کا، لیکن سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایم یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اگر انشاءاللہ رمضان کے اندر بھی آپ کو موقع ملتے ہیں تو آپ کسی سورہ کا انتخاب کریں گے کہ مجھے اس کی تفسیر کرنی ہے، تو تفسیر کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں اردو زبان کے اندر، لیکن ابتدائی طور پر جو اچھی کتاب ہے وہ تفسیر نمونہ ہے، اور تفسیر نمونہ کے ساتھ تفسیر نور اگر رکھنا چاہیں، تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مغارم شیرازی کی کتاب، اور تفسیر نور علامہ حجت الاسلام والمسلمین محسن قراتی صاحب کی کتاب، یہ دونوں بہت اچھی کتابیں رہیں گی، اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور کسی تفسیر کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ قرآن کے بھی بہت سارے سورے ہیں، آپ جب خود بھی پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ مجھے اگر 15 دن کہیں پر درس دینا ہے تو کون سا سورہ میں انتخاب کروں، اگر مجھے 5 دن کے لیے بلایا گیا ہے تو کون سا سورہ انتخاب کروں، وہ خود آپ فیصلہ کریں گے، لیکن میں کچھ سجیشنز دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 5 دن کا درس بھی دے رہے ہیں، بلکہ شاید 15 دن کا بھی دینا چاہیں تو بھی وہ سورہ مناسب رہے گا، سورہ حجرات، جس کے اندر اخلاقی پیغامات بھی بہت سارے ہیں اور فضائلی نکات بھی بہت سارے ہیں، تو سورہ حجرات ایک اچھا سورہ ہے، سورہ منافقون ایک اچھا سورہ ہے، سورہ جمعہ بھی ایک اچھا سورہ ہے، اور سورہ یاسین اگر کہیں پر 15 دن یا 1 مہینہ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو سورہ یاسین کی تفسیر ہے، اور اگر ہم چھوٹی مجلسوں کی یا 3 روزہ یا 5 روزہ مجلسوں کی بات کریں تو سورہ والفجر ہے، اس کے اندر بھی اخلاقی پیغامات بھی ہیں، فضائل بھی موجود ہیں، تو اس طرح سے سورہ کا انتخاب کر کے آپ ان تفاسیر کو بھی دیکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور سورہ والفجر پھر آپ کو رمضان میں بھی تفسیر کے لیے کام آئے گا، اور پھر شاید ہو سکتا ہے آپ محرم میں بھی پڑھنا چاہیں، تو چونکہ اس سورہ کا نام سورۃ الحسین ہے روایات کے مطابق، تو اس اعتبار سے آپ اس سورہ کو محرم الحرام کے عشرے کے لیے بھی موضوع بنا سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے قرآن کریم کے حوالے سے بات، اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کے پاس یہ حوصلہ ہے اور جذبہ ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو اس کو یہ کام بہرحال کرنا پڑے گا۔ پھر دیگر اور کتابیں ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، جیسے فضائل کے لیے اگر دیکھا جائے کتاب تو اردو زبان کے اندر کون سی اچھی کتاب ہے؟ مناقب اہل بیت کے نام سے 4 جلدی کتاب ہے علامہ احمد مستنبط کی، جو ایکچولی القطرہ کے نام سے تھی، پھر اس کو اردو زبان میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا مناقب اہل بیت، تو وہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے فضائل کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی تاریخ اور سیرت اگر پڑھنی ہو کہ مولا متقیان کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک کیا کیا حالات تبدیل ہوئے ہیں اور کیا ان کی سیرت رہی ہے، تو اس کے لیے شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال، جس کا پھر ترجمہ ہوا اردو زبان میں احسن المقال کے نام سے، 2 جلدی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے خلفاء کے بارے میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ خلفاء کا کردار کیا تھا اور اماموں کا کردار کیا تھا، تو وہ بھی پڑھنے کے قابل کتاب ہے، بہت اچھی رہے گی۔ اور اہل بیت کے جو فضائل اور مناقب سے ہٹ کر ہے مناظراتی ٹاپکس، اس کے لیے بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے مجالس المؤمنین ایک اچھی کتاب ہے، البتہ وہ بھی 1000 صفحوں کی کتاب ہے، شہید ثالث کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جو انہوں نے شہروں کے بارے میں لکھا ہے کہ شہر میں اتنے شیعہ رہتے ہیں، اتنے علماء رہتے ہیں، ان کی اس طریقے سے گفتگو ہوتی رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے مناظرے اور گفتگو لکھی ہے تو وہ کتاب کے دوسرے حصے میں لکھی ہے، تو آپ اگر صرف دوسرا حصہ بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ اور اس مناظرے کے اندر یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ عالم دین کا نام کیا تھا، کس شہر میں ہو رہا تھا، اس مخالف عالم کا نام کیا تھا، یہ نام اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل جو دلیل انہوں نے دی ہے کہ اعتراض یہ ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور وہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی اسی طرح کے اعتراضات چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو
اس کتاب کے اندر واقعات تھے، اس میں سے ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے بعد اتنے مظلوم ہو گئے، اتنے مصائب ان کے اوپر آئے کہ ان کا حق بھی چھین لیا گیا، ان کی زوجہ کا حق بھی چھین لیا گیا، ان کے بچوں کا حق بھی چھین لیا گیا، وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے. تو وہ علی جو اپنا حق نہ لے سکے وہ قوم کو کیا حق دلائے گا؟ وہ جو پوری قوم کی سربراہی کرنے والا امام ہے، وہ جو اپنا حق خود سے نہ لے سکے وہ دوسروں کو حق کیا دلائے گا؟ تو بات تو بظاہر پہلی نظر میں دیکھیں تو ویلڈ لگتی ہے کہ امام کو اتنا مقتدر ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ پوری قوم کو ان کا حق دلا سکے. وہ تو اپنا حق بھی لینے سے قاصر ہے. تو اب اس کے اوپر دلیل دی ہے کہ اگر آپ کی یہی دلیل ہے کہ وہی رہبر ہوتا ہے قوم کا اور وہی خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے کہ جو یہ کام کر سکے، تو ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا، وہ خود بھی اپنی جان نہیں بچا سکے، تو معجزہ ہو گیا اس لیے جان بچ گئی. ان کی زوجہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جب یہ دونوں بزرگان تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں ایک بڑا شہر آتا ہے جس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور اب اس کے اندر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو شان انبیاء کے خلاف ہے، لیکن اس کی نظر پڑتی ہے حضرت ابراہیم کی زوجہ پر. تو اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ ابراہیم کی زوجہ ہے تو وہ مار دیتا ان کی زوجہ کو اور حضرت ابراہیم کو مار دیتا. اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ میری زوجہ نہیں، یہ میری بہن ہے. اب یہ ان کی روایت ہے. تو حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، آل ابراہیم پر اتنا درود و سلام ہے، وہ ابراہیم بت شکن ایک بادشاہ کے سامنے اپنی زوجہ کو زوجہ نہیں کہہ سکا، وہ کہہ رہے میری بہن ہے. تو کیا پھر وہ نبی بننے کے قابل ہیں؟ جب وہ نبی اور خلیل اور ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تو پھر علی میں کیا قباحت؟ اور اگر آپ کے یہاں یہی معیار ہے کہ جو مقتدر ہوتا ہے وہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر تو فرعون آپ کے نزدیک حاکم ہونا چاہیے، پھر فرعون آپ کے نزدیک امام ہونا چاہیے، پھر نمرود ہونا چاہیے، پھر شداد ہونا چاہیے، پھر حامان ہونا چاہیے، پھر یزید ہونا چاہیے، پھر یزید سے اوپر والے ہونے چاہیے، یزید کے نیچے والے ہونے چاہیے. تو یہ جوابات اس زمانے کے عالم دین نے دیے، اور یہ اس طرح کی گفتگو اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو مناظراتی اعتبار سے وہ اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب شیعت کا مقدمہ، علامہ امینی کی لکھی ہوئی کتاب. البتہ وہ امینی صاحب نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اور اس کے اندر مختصر سوالات جو مخالفین کی طرف سے آتے رہتے ہیں اس کے مختصر جوابات دیے گئے ہیں حوالوں کے ساتھ. پھر ایک ویب سائٹ ہے جو بہت زیادہ مفید ہے اور اس کا نام ہے waliasraj.com waliasr-aj.com. یہ ویب سائٹ ایسی ہے جو 4 زبانوں میں کام کر رہی ہے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو اگر کوئی شخص صرف اردو جانتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھی ویب سائٹ ہے. جائیں، اس کے اندر بہت سارے مقالے موجود ہیں اور سرچنگ آپشن موجود ہے. آپ کو جس بھی ٹاپک پہ سرچ کرنا ہے، جیسے کوفے کے بارے میں اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل کہ کوفے کے اندر شیعہ ہی تھے اور شیعوں نے مار دیا، آپ نے صرف لفظ کوفہ لکھا، اس کے اندر مقالے آنا شروع ہو جائیں گے. حاکم شام کا نام لکھا، مقالے آ جائیں گے. یزید کا نام لکھا، مقالے آ جائیں گے. مولا علی کے بارے میں فضائل دیکھنے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی مناظرہ دیکھنا ہے تو نام لکھا مولا علی کا، مناظرے آ جائیں گے. امام حسن کی تاریخ آئے گی، امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ آئے گی. تو آپ نے جس مناسبت پر گفتگو کرنی ہے وہاں پر آپ نے سرچ انجن کے اندر، سرچ کالم کے اندر ورڈ ڈالا، وہ مقالے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو وہ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے مناظراتی ٹاپکس کے لیے. اور ایک اچھی ویب سائٹ ہے، البتہ وہ عربی زبان کے اندر ہے، آیت اللہ سید مرتضیٰ عاملی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جن کا انتقال ہو گیا لبنان کے اندر. میزان.net کے نام سے انہوں نے یہ ویب سائٹ بنائی تھی، کوئی بینک کا نام نہ سمجھے. میزان.net یہ سید مرتضیٰ عاملی صاحب کی ویب سائٹ ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے مناظرات بھی لکھے ہیں عربی زبان کے اندر. فضائل کے چیپٹرز بھی موجود ہیں، اور فضائل کے چیپٹرز کو بھی انہوں نے سیکشن کر کے اور پارٹ کر کے بنایا ہوا ہے. کسی بھی ٹاپک پر آپ کو جانا ہے تو ٹاپکس موجود ہیں، اس ٹاپک پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری دسیوں روایتیں مل جائیں گی. اور فارسی کے اندر بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے. وکی شیعہ موجود ہے، وکی فقہ موجود ہے، وکی اہل البیت موجود ہے، وکی پاسخ موجود ہے، اور خود پاسخ کے نام سے بھی ایک ویب سائٹ ہے. تو کافی کام عربی میں اور
فارسی زبان میں ہوا ہے، لیکن اردو زبان کے اندر یہ اچھی ویب سائٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ویب سائٹ کی بات نکلی ہے تو ایک دو اور ویب سائٹ آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ جو ٹوٹلی اردو کے اندر ہے، یا کم از کم اس کے اندر ایک اچھا خاصا مٹیریل اردو کے اندر مل جائے گا۔ اس میں سے ایک ویب سائٹ ہے ziyarat.net۔ زیارات کی اسپیلنگ یہ ہے ZIYARAAT.net۔ اس کے اندر کئی ساری کتابیں اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، اور اس کے اندر بھی مختلف ٹاپکس بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو جس ٹاپک پر جانا ہے اس ٹاپک پہ بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں اس کتاب کی طرف، یا کتاب کا نام لکھیں تو وہ کتاب آ جائے گی، اور شاید وہاں پر بھی آپ احسن المقال کا نام لکھیں گے تو آ جائے گی۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے والے قرآن کو لکھیں گے تو وہ آ جائے گی۔ ذیشان صاحب کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، طالب العری صاحب کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، رشید ترابی صاحب کی کتابیں موجود ہیں۔ تو ایک اچھی ویب سائٹ ہے ziyarat.net۔ دوسری ویب سائٹ جو پھر اردو زبان کے اندر ہے، البتہ وہ دیگر اور کچھ زبانوں کے اندر بھی انہوں نے کتابیں رکھی ہیں، اسپیشلی انگلش لینگویج کے اندر بھی انہوں نے کافی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اردو کے اندر شاید سب سے زیادہ ہے۔ اس کا نام ہے JAFRILibrary.com۔ JAFRILibrary.com۔ جعفری کی اسپیلنگ یہ JAFRI اور LIBRARY.com۔ تو JAFRILibrary.com، اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ پھر ایک اور ویب سائٹ ہے جو اسپیشلی اردو زبان کے اندر بہت اچھی ہے، اور نایاب کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت علمی لیول کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ چونکہ ایک حوزہ علمیہ قم سے وہ ویب سائٹ چل رہی ہے، اس لیے معیاری کتابیں اس کے اندر رکھیں۔ تو اس ویب سائٹ کا نام ہے مآب لب۔ اب .com ہے یا .net ہے، لیکن مآب لب کا نام کو آپ سرچ کریں گے، اس طرح کی اسپیلنگ ہے اس کی کہ MAABLIB، اور اس کے بعد .com یا .net ہے، تو اس پر بھی بہت بہترین کتابیں موجود ہیں۔ تو مٹیریل آپ کے پاس بہت سارا ہے، یہ ضروری نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر روزانہ 100 صفحے پڑھنا چاہیں تو جا کر کتاب خریدتے رہیں، کتاب ہزار روپوں کی مل رہی ہے تو ہم کتنے پیسے جو ہیں وہ اس کے اوپر خرچ کریں، ہم تو ابھی اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس زمانے کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، انٹرنیٹ سے ایکسیس ہے، ان ساری کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارا مٹیریل آپ کا ویب سائٹ پر ہی موجود ہے۔ پھر فقہ کے اندر اگر آپ آ جائیں تو پھر sistani.org موجود ہے، اور دیگر علماء کرام کی ویب سائٹس موجود ہیں، اور sistani.org کے اندر جو مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ ہے فقہی اعتبار سے۔ اتنا مٹیریل شاید آپ کو کسی اور ویب سائٹ میں نہیں ملے گا جو فقہی اعتبار سے اتنا زیادہ پر ہو۔ تو آپ کو کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے، حتیٰ بلکہ کبھی کبھار کچھ اخلاقی موضوعات ہوتے ہیں، کچھ فضائلی موضوعات ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر آیت اللہ سستانی نے کیا فرمایا ہے۔ تو آپ لکھیں، جیسے مثال کے طور پر جلوس، یا ہو سکتا ہے ذوالجناح لکھیں، علم لکھیں، امام حسین کا نام لکھیں، امام علی کا نام لکھیں، تو ان موضوعات پر بھی کچھ احکامات شریعت بھی آ جائیں گی، اور کچھ فضائلی باتیں بھی آ جائیں گی، اخلاقی باتیں بھی آ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی حلال و حرام کا مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ آ گیا، حج کا مسئلہ آ گیا، نماز کا مسئلہ آ گیا، روزے کا مسئلہ، تو بہترین ویب سائٹ ہے sistani.org۔ پھر اسی طریقے سے QOITRAT.org، اس کی اسپیلنگ QOITRAT.com، اس کے اندر بھی سرچ آپشن بھی موجود ہے۔ sistani.org کے اندر آپ اردو خود لینگویج میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن رومن اردو میں سرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک الگ اعتبار سے بنائی گئی ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ اس کے انگلش پورشن میں چلے جائیں گے تو ٹوٹلی آپ کو انگلش میں پھر لکھنا ہوگا، اور اردو میں چلے جائیں گے تو ٹوٹلی اردو میں لکھنا ہوگا، فارسی میں چلے جائیں گے فارسی میں، عربی میں عربی میں۔ لیکن QOITRAT.org کے اندر یہ سہولت ہے کہ آپ اگر رومن اردو میں بھی لکھتے ہیں، جیسے حج کو آپ HAJ کر کے لکھتے ہیں، آپ کو مل جائے گا، اس کے سوالات آ جائیں گے۔ بینک کو آپ اردو میں نہیں لکھیں گے، انگلش میں لکھیں گے BANK کے، تو بینک کے مسائل کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے فقہی اعتبار سے یہ دو ویب سائٹس بہت بہترین رہے گی۔ پھر ہم آتے ہیں کچھ اخلاقی کتابوں کے اوپر، اس کے لیے کون سی اچھی کتابیں رہیں گی۔ تو ایک اخلاقی کتاب جس کا ذکر ہم نے کر دیا، سیرت معصومین کے اعتبار سے احسن المقال شیخ عباس قمی کی کتاب، اور پھر دوسری کتاب میزان الحکمہ جو محمدی رئیس شہری صاحب کی کتاب ہے۔ اور محمدی رئیس شہری صاحب نے یہ جو کتاب لکھی میزان الحکمہ، وہ بہت ساری جلدوں پر ہے، اور اس کی جلدیں پر جلدیں آئی جا رہی ہیں،
اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ میزان الحکمت کے اندر صرف انہوں نے روایتیں ساری مکس کر کے ڈال نہیں دی ہیں بلکہ سب کے ٹاپکس بنا دیے ہیں. آپ کو صرف فہرست دیکھنی ہے کہ مجھے مثال کے طور پر والدین کے احترام پر بات کرنی ہے, تو جو والدین کے ٹاپک ہے آپ اس کے اندر چلے گئے. پھر اس کے اندر انہوں نے بہت ساری مختلف اور بھی قسمیں بنائی ہیں, سب ٹاپکس بنائے ہیں کہ والدین سے محبت, والدین کی عظمت, والدین کا احترام, اس طرح سے وہ مختلف ٹاپکس مزید اور بناتے ہیں. تو آپ کو والدین پہ بات کرنی ہے وہ اس کے اندر مل جائے گا, آپ کو نماز شب پہ بات کرنی ہے وہ اس کے اندر مل جائیں گے. تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پر انہوں نے فہرست بنا دی ہے, اور ہمیں صرف فہرست کو دیکھ کر جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے اس موضوع کو کھول کر ہمیں روایتیں پڑھنے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے محسن قراتی صاحب کی بھی جتنی کتابوں کا اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ کوشش کریں کہ ساری دیکھیں اور پڑھیں. اور ضروری نہیں کہ آپ خریدیں, بہت ساری کتابیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, آپ سے ان کا نام لکھیں جو ویب سائٹ بتائی گئی ہیں تو ان کی کتابیں آ جائیں گی. اسی طریقے سے ایک عالم دین جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ترجمے کا, اور کچھ ترجمے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھی تالیفات کر رہے ہیں, اور میں نے دیکھا بلکہ مدرسۃ القائم کی بھی جو ذاکری کورس ہے اس میں ان کا نام بھی موجود ہے, مولانا سید علی افضل زیدی صاحب. انہوں نے بہت ساری اردو زبان میں کتابیں لکھی ہیں اسپیشلی ذاکرین کے لیے, اسپیشلی خطبہ اور علماء کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا مثال کے طور پر عنوان یہ ہے کہ 50 موضوعات پر 500 واقعات. تو آپ کو وہ 50 موضوعات جو جس پر آپ کو مجلس پڑھنی ہے وہ موضوع وہاں پر دیکھیں کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اس موضوع میں جائیں گے تو آپ کو 10 واقعات اس موضوع کے مل جائیں گے. تو انہوں نے واقعات دے دیے ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کی بھی کوئی کتاب ہے کہ موضوع لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنی ہے. شب جمعہ پہ بات کرنی ہے, جا کر دیکھیں, اس کے بارے میں آیت بھی مل جائے گی, حدیثیں بھی مل جائیں گی اور واقعات بھی مل جائیں گے. تو اس طرح سے جس موضوع پر بھی آپ کو بات کرنی ہے اس کے لیے ان کی کتاب کے اندر واقعات اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور بھی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہے کہ خطبہ کے لیے اور ذاکرین کے لیے اور جیسے جیسے جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ان کے لیے اچھا مواد فراہم کریں, تو وہ کتابیں بہت مفید ثابت ہوں گی. اور ایک علمی اسٹینڈرڈ سے اگر دیکھی جائے تو ایک آیت اللہ گزرے ہیں, ان کی عربی میں بھی ہے کتاب, فارسی میں بھی ہے. ظاہراً وہ ایرانی عالم دین ہے, البتہ نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کم از کم پیدائش اور ان کی جو وہ ہے بنیاد وہ ایران کی ہے. آیت اللہ سید کاظم قزوینی. تو قزوین چونکہ ایران کا شہر ہے تو وہ ظاہراً ایرانی ہوں گے. کاظم قزوینی کی جو کتاب ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے معصومین کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور اس کا بہت سو کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں. اس پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ ہر معصوم کا نام, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پوری ہسٹری خلاصہ کر کے ولادت سے لے کر شہادت تک اس کتاب میں موجود ہے. البتہ ہر کتاب تقریباً 1000 صفحوں کی یا 500 سے 1000 صفحوں کی ہے, تو ضروری نہیں کہ ہم پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں. اس کم از کم فہرست دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی اگر کوئی نئی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو کبھی نہیں سنا تھا, تو اس چیپٹر کو آپ کھول کے پڑھیں تو یقیناً معلومات نکلے گی. تو کاظم قزوینی صاحب کی بھی جو معصومین کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کو بھی ضرور دیکھیں. پھر ہم آتے ہیں مصائب کے اوپر کہ مصائب کے اوپر کون سی بہترین کتابیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو مصائب اصل میں 2 طرح کے ہیں. مصائب کا ایک ذکر وہ ہے جو کتابوں کے اندر قدیمی کتابوں میں موجود ہے, اور ایک مصائب کا وہ انداز ہے کہ جو ہمیں پبلک کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ جو نیوز آئی ہے روایتوں کے اندر کہ فلاں خاتون کے 3 بیٹے مارے گئے, انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ فلاں خاتون کے یہ 3 بیٹے تھے, ان کے نام یہ تھے, وہ شہید ہو گئے کربلا میں. لیکن جب آپ بیان کریں گے تو کہیں گے کہ ایک ماں کے لیے بچوں کو جدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, ماں کی محبت کیسے ہوتی ہے اپنی اولاد سے, اور ان کی عمر مبارک کیا تھی, وہ جوان تھے, بڑھاپے کا سہارا تھے, کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا. تو یہ جو بیان کرنے کا انداز ہے اس کی کتابیں اور ہیں. تو اگر ہم پہلے ان کتابوں کی بات کریں کہ جس کے اندر ایکچول رپورٹنگ کی گئی ہے اور وہ روایتیں موجود ہیں اور اس کے اندر ایکچول مٹیریل موجود ہے کہ واقعہ کے پیش آیا تھا, تو اس کے لیے شاید ہمارے خیال میں بہترین کتاب آج کے دور کے اندر مقتل جامع سید الشہداء 2 جلدوں کی کتاب ہے.
ایکچولی یہ فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب تھی، پھر اس کا اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اور PDF بھی اس کے موجود ہے۔ تو اردو زبان میں جو لکھنے والے عالم دین تھے، چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ جو اصل کربلا کا سبب بنا ہے وہ تو کچھ اور لوگ تھے جو کربلا کا سبب بنے ہیں، تو ان کے بارے میں فارسی میں تو موجود ہے مٹیریل، لیکن اردو کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کو سینسر کیا ہے حالات کے حساب سے، لیکن پھر بھی کافی حد تک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر کربلا کی جو واقعات ہیں، کربلا کے بعد کے واقعات ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ اردو زبان میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اور مختلف جامع سید الشہداء یہ لکھی ہوئی کتاب ہے مہدی پیشوائی کی، پھر اس کا ترجمہ اردو زبان میں ایک عالم دین نے کیا ہے، ان کا میں چونکہ کنفرم نہیں ان کا نام کیا ہے اس لیے میں نام نہیں بیان کر رہا، ہو سکتا ہے پھر کسی اور عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہو، ترجمہ کی ہوئی کتاب ہو، لیکن اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے، بیسٹ کتاب ہے یہ روایات کو دیکھتے ہوئے۔ پھر اور بھی کتابیں ہیں جیسے مدینے سے مدینے تک، یا شیخ عباس قمی صاحب کی کتاب نفس المحموم ہے، تو باقی بھی اور کتابیں بہت ساری ہیں جو مختل کے اوپر لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کتاب کافی اتھینٹک بھی ہے اور اس کے اندر جو جامعیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خود مہدی پیشوائی نے صرف یہ کام نہیں کیا ہے، وہ خود بھی بڑے مورخ تھے اور اب دنیا میں نہیں رہے، خدا انشاءاللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، لیکن وہ اتنے بڑے مورخ ہونے کے باوجود اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میں اکیلا کربلا کو نہیں لکھ سکتا تھا، اتنا بڑا یہ کام تھا، اتنی کتابیں کربلا پر لکھی گئی ہیں کہ اس میں یہ تلاش کرنا کہ معتبر کون سی ہے اور معتبر نہیں ہے کون سی، وہ کون سی ہے، آسان کام نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوری اور ٹیم بنائی جو پھر مزید اور مورخین کی تھی اور علماء کی تھی، ان کو شامل کیا، تو اچھے خاصے 20-25 علماء نے مل کر ان کی سرپرستی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ تو نام مہدی پیشوائی کا ہے، لیکن ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا کردار ہے اس کتاب کو لکھنے کے اندر، بہت زحمت کی ہے، اور 2 جلدوں کے اندر، اور دونوں جلدیں تقریباً 1000 صفحوں کی ہے، تو وہ پڑھنے کی قابل کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر بیان مصائب کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس کے لیے جو بہترین کتاب ہے وہ روایات عزا کے نام سے ہے۔ روایات عزا کے اندر کیا کام کیا ہے، اس کو کمپائل کرنے والے نے کام یہ کیا ہے کہ جتنے پرانے اچھے بڑے خطبہ گئے ہیں اور اچھے لیول کے علماء گئے ہیں، انہوں نے جو مصائب پڑھے تھے انہی کے مصائب کو اس میں لکھا گیا ہے۔ جیسے علامہ نقن صاحب کے مصائب اس کتاب کے اندر موجود ہے، علامہ رشید ترابی صاحب کے مصائب اس کتاب میں موجود ہیں، طالب جوہری صاحب کے مصائب اس کتاب کے اندر موجود ہیں، نصر السعدی صاحب کے مصائب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو کس طریقے سے بیان کیا جائے گا پھر اس کو اور ڈیلیور کس طرح سے کیا جائے گا، وہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ فی الحال ہم یہیں پر ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ معروضات رہ گئے ہیں اسے اگلے سیشن میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔